بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جاپان میں موجود تھے اور سوال و جواب کا سیشن جاری تھا۔ ایک جاپانی لڑکی نے آ کر ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہا وہ اسلام تو قبول کرنا چاہتی ہے مگر سور کا گوشت کیوں نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ میں اب اس کی عادی ہو چکی ہوں۔ اسلام تو قبول کر لوں لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد میں کھاؤں گی کیا، کیونکہ ہم تو کھاتے ہی سور کا گوشت ہے۔ دوستو یاد رکھیے، جاپان ایک غیر مسلم اکثریتی ملک ہے جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ سور کا گوشت کھانا پسند کرتے ہیں اور یہ وہاں ایک معمول کا کھانا بن چکا ہے۔ جیسے پاکستان میں یا دیگر ممالک میں لوگ بکریاں، بیل، گائیں گھروں میں پالتے ہیں، ایسے ہی یہ لوگ سور کو بھی گھروں میں پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں اور پھر کاٹ کر کھا لیتے ہیں۔ بہرحال اس لڑکی کا سوال دیکھا جائے تو اسلام قبول کرنے کو تو تیار ہے، بس صرف ایک سوال پر اٹک گئی ہے کہ سور کا گوشت کھانا کیوں حرام ہے۔ جاپانی زبان میں پوچھا گیا اس لڑکی کا یہ سوال ملاحظہ فرمائیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ترجمہ کر کے بتایا گیا کہ اس خاتون نے اپنا نام سوزوکی بتایا ہے اور یہ خاتون میڈیکل کی طالب علم بھی ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے۔ اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھ لیا ہے اور اس کے بعد اب یہ کنونس ہو چکی ہے کہ اسلام قبول کر لینا چاہیے، لیکن چونکہ وہ جاپان کی رہائشی ہے اور بچپن سے ہی سور کا گوشت کھا کر بڑی ہوئی ہے تو اب اس کے لیے سور کا گوشت چھوڑنا بھی بہت مشکل ہے، اور اس کی وجہ بھی جاننی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سور کے گوشت کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ آپ بھی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، میں بھی ڈاکٹر بن رہی ہوں، ذرا مجھے میڈیکل لینگویج میں سمجھائیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سب سے پہلے جواب دیتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 4 مقامات پر واضح الفاظ میں سور کا گوشت کھانے کے عمل کو حرام قرار دیا ہے اور اس پر معاہدہ فرمایا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے یہ بھی کہا کہ صرف قرآن پاک میں نہیں بلکہ بائبل میں بھی سور کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس ہال میں موجود بہت سے عیسائی لوگ بھی تھے اور جاپان میں بہت سے عیسائی آباد ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بائبل اجازت دیتی ہے کہ سور کا گوشت کھایا جائے، اور جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بتایا کہ بائبل میں بھی لکھا ہے اور کہاں کہاں لکھا ہے تو یہ پورا ہال حیران ہو گیا، یہاں تک کہ جب اس ہال میں موجود لوگوں نے، وہ سوال کرنے والی لڑکی نے، یہ دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر بائبل سے بھی حوالہ جات دیتے ہیں، انہیں بائبل کی آیات کے نمبر بھی یاد ہیں۔ یہ لڑکی اور پورا ہال تو حیران ہو ہی رہا تھا، بلکہ وہ مترجم جس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو انگریزی سے جیپنیز میں ترجمہ کر کے لوگوں کو بتانا تھا، وہ بھی واو کہتا ہوا سنائی دیا، یعنی کہ وہ بھی بہت حیران ہوا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بائبل سے بھی حوالہ یاد ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے بائبل سے بھی ثابت کر دیا کہ سور کا گوشت کھانا بائبل کے مطابق بھی منع ہے۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آئیے اب آ جاتے ہیں اس بات پر کہ لاجیکل ریزن کون سی ہے۔ یہ تو ہو گئی مذہبی وجوہات، اب میں بتاتا ہوں کہ عقل میں سمجھ میں آنے والی باتیں کہ آخر ایسا کیا ہے کہ ہم انسانوں کو سور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ چیپٹر 65 ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جدید میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے کہ اگر آپ سور کا گوشت کھاتے ہیں تو مختلف طرح کی 70 بیماریاں ایسی ہیں جن کا آپ شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ گوشت نہ کھاتے تو آپ ان 70 بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب سور کا گوشت پکایا جاتا ہے تو اس میں سے کچھ حصہ کچا رہ جاتا ہے اور جتنا مرضی پکا لو وہ کچا ہی رہتا ہے، اور وہ کچا رہنے کے بعد آپ کے خون کے ذریعے آپ کے دماغ میں جا سکتا ہے، اور ایک خاص بیماری جس کا ڈاکٹر ذاکر نائک نے میڈیکل نیم بھی بتایا اس کا سبب بنتا ہے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نے کہا کہ وہی سور کا گوشت اور اس کے کچھ اجزاء آپ کی آنکھوں میں جا سکتے ہیں اور آپ کو اندھا کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں اور سوال پوچھنے والی جاپانی لڑکی بھی ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے، لہٰذا ان دونوں نے اپنے میڈیکل مطالعے کی بنیادوں پر ایک دوسرے سے اتفاق بھی کیا۔ جی ہاں، سور کے گوشت سے بالکل یہ بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ یہی کچے گوشت کے ذرات آپ کے دل تک جا سکتے ہیں کیونکہ اس کے اجزاء پکتے نہیں ہیں، جو کچے رہ جاتے ہیں، اور آپ اس کو جتنا بھی پکا لیں ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ پکے، اس کو جتنی مرضی آنکھ دے دے وہ پکے گا نہیں۔ جب وہ جسم میں بیماریاں پیدا کرتا ہے تو ہم انسانوں کو معلوم ہی ہے تب ہوتا ہے جب بیماری اس اسٹیج پر جا چکی ہوتی ہے جب اس کا کوئی حل بھی نہیں رہتا۔ میڈیکل اسٹوڈنٹ ڈاکٹر ذاکر نائک کی سبھی باتوں سے اتفاق کرتی نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر یہ بھی بتایا کہ آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جب آپ سور کا گوشت کھاتے ہیں تو آپ کے جسم پر زیادہ چربی چڑھتی ہے، موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں اور زیادہ بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ جاپان کے لوگوں کے لیے موٹا ہونا بہت ہی بڑا جرم ہے اور جاپان کے لوگ عام طور پر موٹے نہیں ہوتے، اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس بات پر
اس ہال میں موجود سبھی لوگ بہت اونچا اونچا ہنسنے لگے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس سے عورتوں کو ہڈیوں کی بیماری اور تھوپائٹس ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سور کا گوشت کھانے سے انسان ہائپر ٹینشن کا مریض بن جاتا ہے اور اس سے پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ شوگر کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اکثر ہی خون کا دباؤ بہت زیادہ رہتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سور کھانے کے سارے نقصانات بتا رہے تھے کہ اس خاتون مستقبل کی ڈاکٹر نے، جو کہ ایک طالب علم تھی، فوراً سے یہ کہا کہ جی ہاں میں سمجھتی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بتاتے جا رہے تھے اور ساتھ میں اس خاتون کی جانب سے یہ کہنے پر کہ اسے سمجھ آ رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا ماشاءاللہ آپ کو سب سمجھ میں آ گیا ہے۔ اور تو اور آج کی سائنس اور جدید تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ سور جہاں رہتا ہے وہ وہاں پر گندگی اور غلاظت کو کھا لیتا ہے، یعنی کہ وہ انسانی جسم سے خارج ہوا فضلہ، دیگر سوروں کی جانب سے جو باقی سور ہیں ان کی جانب سے خارج کیا گیا فضلہ، مٹی کا گارا اور دیگر گندی چیزیں سور کھاتا ہے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی بتایا کہ سور وہ واحد جانور ہے جس کو یہ اچھا لگتا ہے جب وہ یہ دیکھے کہ اس کی بیوی کے ساتھ دیگر سور دوست جو اس کے دوست ہوتے ہیں وہ جنسی عمل کر رہے ہوں۔ سور کو یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ اس کے دوست جنسی عمل کر رہے ہوں۔ یہ سب سے بے شرم جانور ہے، دنیا کا سب سے بے شرم جانور۔ جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سب باتیں کر چکے تو مترجم کی مدد سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے پوچھا تو انشاءاللہ اب آپ سور کا گوشت تو نہیں کھائیں گی نا؟ کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنا جواب مکمل کر چکے تھے۔ پھر اس لڑکی نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں اب پورک یعنی سور کا گوشت نہیں کھانا چاہتی، چونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو معلوم ہو چکا تھا کہ لڑکی اسلام قبول کرنے کے بعد قریب پہنچ چکی ہے مگر سور کے گوشت کے معاملے پر اٹک گئی ہے۔ لہذا ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو اسلام قبول کروانے کے لیے چند بنیادی سوالات پوچھے اور پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔